हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा जो आज का नावल है रक्सम, जिसकी राइटर है एमल रज़ा, किस्त नंबर 12 पार्ट 2। चलिए चलते हैं नावल की तरफ। इसका दिल जलकर जैसे कोयला हो गया। उसे लगा वो कहीं पीछे जाती जा रही है। पापा का दिल इसके लिए ऐसी सल्तनत था कि जिस पर वो किसी का कब्जा नहीं चाहती थी। मेरी बेटी बहुत हसास है, बहुत दुखी रहती है। दुखी? वो इस वक्त तमस्खर से सोचा करती थी। दुखी या ड्रामेबाज? और दिल ही दिल में उसे अंग्रेज़ी गालियाँ देती। अपना कमरा तोड़े जाने के बाद तो इसका कत्ल ही कर देती। वो इसे एक मिनट घर में नहीं देखना चाहती थी। इसके लिए ये सोच ही नाकाबिले बर्दाश्त थी कि वो यहाँ रहेगी। इसके साथ इसकी नज़रों के सामने इसने सिकंदर अहमद से कई बार कहा कि वो इसे पाकिस्तान वापस भिजवा दें या उसे असद की तरह यूके भेज दे, मगर वो इसे दूर नहीं करना नहीं चाहती थी। मैं इसे एक लम्हे के लिए भी उसे खुद से अलग नहीं करूँगा। इसे मेरे ही पास रहना है। इतना कुछ होने पर भी वो उसे घर में रखना चाहते थे। देखो डूरस, तुम इतनी बड़ी हो, इससे तुम्हारा दिल बड़ा होना चाहिए। वो हम सबसे नाराज़ है, आहिस्ता आहिस्ता ठीक हो जाएगी। माय फुट। इसने बिना किसी लिहाज के उन्होंने खफगी से उसे देखा। मुझे तुम्हारी ये बात पसंद नहीं आई। इसके लिए अपने ख्यालात बदलो। ये इनकी तरफ से तंबिया थी और डांट भी। इसका मूड बुरी तरह से ऑफ हो गया। अगर मिनाल भी असद की तरह रहती तो उसे कोई मसला नहीं था, मगर वो ना असद नहीं थी ना अहद। वो सिकंदर अहमद की चहेती थी, जिसके लिए वो हर वक्त फ़िक्रमंद रहते थे। तुम्हारी तरफ से तकलीफ़ नहीं मिलनी चाहिए उसे। इसने इनकी ये बात उस वक्त सुनी ज़रूर, मगर याद नहीं रखी। सिकंदर अहमद उसे बिना कहे सब कुछ देते थे। इनकार तो वो डूरस को भी नहीं करते थे, मगर डूरस ये चाहती थी कि उसे इनकार किया जाए। शुरू का गम व गुस्सा अदावत में बदलने लगा। माफ़ करना इसने सीखा नहीं था। फिर वो बहाने बहाने से पापा को भड़काती रहती थी कि वो इससे ऐसे कहें, इसके साथ ये करें। वो लड़े जैसे वो अहद के लिए इन्हें परेशान करती थी, मगर मिनाल के मामले में वो इसकी एक नहीं सुनते थे। इसके एक फ्रेंड्स ने मिनाल में दिलचस्पी दिखाई तो उसे हैरत के साथ गुस्सा भी आया। वो इसके घर में मिनाल से तारुफ के बाद 2-3 बार इसका पूछ चुका था। डूरस तो इसका नाम भी नहीं सुनना चाहती थी, मगर वो इससे मिलना चाहता था। वो चाहता था कि डूरस अपने साथ उसे भी लाया करे ताकि वो मिलकर गपशप करें। मिनाल उसे अच्छी लगी थी। तुम इसके साथ फ्लर्ट करना चाहते हो? इसने चिढ़कर पूछा। ना, वो ऐसा ना था। इसकी ज़रूरत थी। वो इंतहाई डिसेंट और अपने काम से काम रखने वाला था। तुम ऐसा सोच भी कैसे सकती हो? मुझे ये सब करने की आदत नहीं है। ठीक है, मगर फिर भी तुम्हारा इरादा क्या है? इसने मुझे अट्रैक्ट किया है। मेरा ख्याल है इससे मिलना चाहिए। बातचीत करना भी अच्छा रहेगा। इसने साफ गोई से बताया। डरो मत, मैं तुम्हारी बहन के साथ फ्लर्ट नहीं करूँगा, वरना तुम मुझे जान से मार दोगे। इसने हंसते हुए कहा। डूरस हैरत से इसको देखकर रह गई। तुम्हें क्यों लगता है ऐसा करने में मैं तुम्हें मार दूंगी? जाहिर है कोई तुम्हारी बहन को दुखी करेगा तो इसका दिल तोड़ेगा, तो तुम इसे ज़िंदा तो नहीं रहने दोगी। हम तुम्हें जानते हैं अपनी क्लास फेलोज़ के साथ फ्लर्ट करने वालों को तुमने छोड़ा नहीं था। इसका इशारा इसकी स्कूल लाइफ की तरफ था। वो जानती थी कि लड़कियां अपनी लव लाइफ के लिए बहुत हसास होती हैं, जिन्हें देखकर लगता है कि ये तो वही अज़ल की औरत है जो मर्द के लिए और मर्द के पीछे ख़वार होने के लिए पैदा हुई है। इसने अपने दोस्त से सख्ती से कहा कि वो दोबारा इससे मिनाल का नहीं पूछे। इसकी एक ही बार की गई बात काफ़ी होती थी। इसने दोबारा कभी मिनाल का जिक्र नहीं किया। वो नहीं चाहती थी कि इसके फ्रेंड्स उसे इसकी बहन की हैसियत से पहचाने। वो इसकी बहन नहीं थी, इसके पापा की कोई और बेटी नहीं थी। जब यहाँ इसका दिल नहीं लगेगा तो वो वापस चली जाएगी। मिनाल, इसने ज़ेरे लब नाम लिया। माय फुट। मिनाल के बारे में पूछने वाले डूरस के दोस्त को अंदाज़ा भी नहीं था कि इसने अनजाने में डूरस को किस खेल की दावत दे दी है। इसने डूरस की इसकी बाजी का बता दिया था, जिसके सारे पत्ते डूरस के देखे वाले थे। अब डूरस को मालूम था कि उसे इसके साथ क्या करना है। ना पापा मिनाल को कुछ कहते थे, ना ही मामा। उसे ही अपने मामलात का हिसाब लेना था। इसके लिए वो ऐसा खेल थी जो हर सूरत उसे ही जीतना था। वो चाहती थी कि वो वापस चली जाए, उसे वो तकलीफ़ मिले जिसका अजाला ना हो सके। अजरिम कर्ब के सभी आर्ज़ों का नाम वो जानती थी। काम इसके लिए ज़िंदगी की वो चक्की बन चुका था जिसमें वो ख़ुद को पीस रही थी। इसे पैसों की ज़रूरत नहीं थी जहाँ वो रह रही थी, और जिस तरह की ज़िंदगी वो गुजारने लगी थी, इसमें आसाइशों की चाह नहीं थी। वो एक ऐसे तहखाना में बंद थी जो तारीक भी था और मकफ़िल भी, जहाँ उसे अपने आंसू भी नज़र नहीं आते थे। वो हयात के सालों को अब ऐसे ही लपेट कर रखना चाहती थी। उसे अपने दीवाने हो जाने का खौफ ना होता तो यकीनन वो अपने फ्लैट से कभी बाहर निकला ही ना करती। लेकिन ये सब काम वो मौत से पहले अपनी सांसों को होशमंदी में गुजारने के लिए कर रही थी। वो हर वक्त काम करती रहती थी। काम ना भी होता तो अपनी अगली असाइनमेंट के बारे में ही सोचती रहती। वो खुद को हर सूरत मसरूफ़ रखना चाहती थी। इसने 25 साल एक ऐसी औरत के साथ गुजारे थे जो मोहब्बत में जुदाई के पागलपन का शिकार रही थी। शिकार वो भी हुई थी, मोहब्बत में फ़रेब का।
لیکن وہ اب مزید سال خود اپنے پاگل پن کے ساتھ نہیں گزار سکتی تھی۔ کیا 25 سال کافی نہیں ہوتے زندگی کے اچھے وقت کے لیے برے وقت کا محصول ادا کرتے؟ لیکن اس کی تقدیر میں شاید اچھے وقت کی تعریف یہی تھی کہ وہ اکیلی زندگی گزارے۔ پتہ نہیں زندگی کی چاشنی بنانے والے نے اس میں سمجھوتے کا کہنا کیوں ڈال دی تھی۔ آج بھی اپنے کام کے سلسلے میں کسی آفس سے ہو کر آنے کے بعد وہ باہر سڑک پر کھڑی ٹیکسی کا انتظار کر رہی تھی کہ ایک گاڑی تیزی سے اس کے پاس آ کر رکی۔ اس گاڑی میں نظر پڑتے ہی اس کے چہرے کا رنگ بدل گیا اور اس کی حالت متغیر ہو گئی۔ وہ تیزی سے ایک ٹیکسی کی طرف لپکی اور اس میں بیٹھ گئی۔ ٹیکسی ڈرائیور کو اسے ڈبل کرایہ دینا پڑا تھا۔ وہ اسے شہر کا ایک چکر لگوا کر اپنی بلڈنگ کے پاس آئی تھی۔ اپنے فلیٹ میں آتے ہی وہ کھڑکی کے پاس بیٹھ گئی۔ آفس میں کام کے دوران ہی اسے بھوک لگ رہی تھی، مگر اس کار کو دیکھ کر اب اس کی ساری بھوک اڑ چکی تھی۔ کھڑکی میں کھڑی ہو کر وہ اوپر سے نیچے شہر کا نظارہ دیکھنے کی کوشش کرنے لگی، لیکن ناکام رہی۔ سوچ رہی تھی کہ جیسے بصارت میں چڑھ کر دوڑی تھی۔ رات آہستہ آہستہ پھیلتی جا رہی تھی، روشنیوں کی چمک، اس کی آنکھوں میں پانی کی چمک۔ کی چمک جیسی تھی۔ اس کی آنکھیں سرخ ہو رہی تھیں اور الٹی سیدھی باتیں سوچ رہی تھی۔ ہاتھ بڑھا کر اس نے میوزک آن کیا۔ مائی بھاگا کی آواز گونجنے لگی۔ اس نے پرسکون رہنا سیکھ لیا تھا۔ شاید وہ بڑی ہو گئی تھی۔ شروع میں جب خواب ٹوٹتے ہیں تو بہت بے چینی ہوتی ہے، پھر عادت ہو جاتی ہے ٹوٹتے اور بے چین رہنے کی۔ دروازے کی گھنٹی بجی، جیسا کہ اس کا دل گواہی دے رہا ہے کہ ایسا ضرور ہوگا۔ اس نے گھبرا کر دروازے کی طرف دیکھا۔ گھنٹی پھر بجی اور اس کے بعد 45 منٹ تک وقفے وقفے سے مسلسل بجتی رہی۔ تھک کر اس نے بلڈنگ سیکیورٹی کو کال کی۔ اس کے فلیٹ کے سامنے ہلکا سا شور اٹھا۔ نہ چاہتے ہوئے بھی وہ دروازے کے پاس آ کر کھڑی ہو گئی۔ سیکیورٹی اسے وہاں سے جانے کے لیے کہہ رہی تھی۔ ان کا انداز مہذب تھا۔ مہذب جملوں کے بعد بات چیت چھوٹے سے ہنگامے میں بدل گئی۔ وہ شاید اسے ہاتھ سے پکڑ کر زبردستی چلنے کے لیے کہہ رہے تھے۔ اس نے دروازہ کھول کے باہر جھانک کر دیکھا۔ لفٹ کی طرف جاتے ہوئے اسے 3 افراد کی پشت نظر آئی۔ وہ اسے زبردستی اپنے ساتھ لے جا رہے تھے۔ راہداری میں ان کی آوازوں اور تکرار کا شور اٹھ رہا تھا۔ اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا۔ شاید اسے یقین تھا کہ وہ دروازہ ضرور کھولے گی اور وہ دروازہ کھول کر ہی کھڑی تھی۔ مینال، وہ دور سے ہی چلایا اور ان کی گرفت سے نکل کر اس کی طرف آیا۔ مینال، تم میرے ساتھ ایسے کیسے کر سکتی ہو؟ اس نے تیز آواز میں کہا۔ ایک بار تمہیں مجھ سے ملنا ہی ہوگا۔ اس کی آواز دور ہوتی جا رہی تھی۔ وہ دروازہ بند کیے کھڑی اسے سن رہی تھی۔ تم نے ایک بار مجھے کچھ دینے کا وعدہ کیا تھا، یاد کرو۔ اپنا وعدہ پورا کرو اور مجھے اندر آنے دو۔ مینال نے سختی سے اپنی آنکھیں رگڑی اور دروازہ کھول کر اپنا سر باہر نکالا۔ اسے چھوڑ دیں۔ سیکیورٹی کو شکریہ کہہ کر وہ اندر آ گئی۔ دروازہ کھلا ہی تھا۔ وہ کچن میں چلی گئی اور بہت دیر بعد وہاں سے باہر آئی۔ وہ وہیں بیٹھا تھا جہاں تھوڑی دیر پہلے وہ بیٹھی تھی۔ میں سمجھا تم میرے لیے کافی بنا رہی ہو، لیکن تم خالی ہاتھ ہی باہر آ گئی۔ پھر کیا کرتی رہی اتنی دیر کچن میں؟ سوری، میرے لیے تمہیں سیکیورٹی کو بلانا پڑا، وہ عام سے لہجے میں بولا۔ اس لیے وہ شہر گھوم کر آئی تھی، اسے اس کا گھر نہ مل سکے۔ اس نے اسے آفس کے بلڈنگ کے باہر کار میں اپنی طرف آتے ہوئے دیکھ لیا تھا، مگر اس کا شہر گھوم کر آنا بیکار ثابت ہوا۔ وہ آ چکا تھا اور اب یہاں اس کے قریب بیٹھا تھا۔ کیسی ہو مینال؟ اس کے پاس آ کر اس کے سامنے کھڑے ہو کر اس نے نرمی سے پوچھا۔ کیوں میرا پیچھا کر رہے ہو؟ مجھے اپنی فیملی سے نہیں ملنا۔ وہ چاہتی تھی کہ وہ جلد سے جلد یہاں سے چلا جائے۔ وہ یہاں تمہاری فیملی کی باتیں کرنے نہیں آیا۔ اس نے اطمینان سے ایسے جواب دیا جیسے ابھی دونوں باہر سے ڈنر کر کے آ رہے ہوں۔ تمہیں کیا لگتا ہے 1 سال اور 3 ماہ کے بعد، اس ملک کے اور شہر کی خاک چھاننے کے بعد، میں یہاں تمہارے پاس تمہاری فیملی کی باتیں کرنے یا ان کے پریشان ہونے کی درخواست لے کر آیا ہوں گا؟ کیا تمہیں لگتا ہے کہ میں یہاں تمہیں تمہارے پاپا کی یاد دلانے آیا ہوں؟ وہ سنجیدگی سے پوچھ رہا تھا۔ وہ ابھی بھی اس کونے میں کھڑی تھی۔ اسے دلچسپی نہیں تھی وہ یہاں کیوں آیا ہے۔ بولو، کچھ تو کہو۔ کیا تمہیں ایسا لگتا ہے کہ اس سے کچھ فاصلے پر کھڑا اسے دیکھ رہا تھا؟ میں تمہیں نہیں جانتی، بہتر ہے کہ تم ابھی یہاں سے چلے جاؤ۔ یہاں میں کسی اجنبی کا یہاں قیام پسند نہیں کرتی۔ اس نے اسپاٹ لہجے میں کہا۔ اجنبی؟ مجھے اجنبی کہہ رہی ہو؟ اس نے ہنسنے کی کوشش کی۔ تو اور کون ہو تم؟ تم جانتی ہو کہ میں کون ہوں۔ تم ایک دھوکے باز ہو۔ یہ ٹھیک ہے، میں یہاں تم سے بات کرنے آیا ہوں۔ اگر تم آرام سے بیٹھ کر میری بات سن لو گی تو ہم دونوں کے لیے بہت اچھا ہوگا۔ تمہارے ہر سوال کا جواب ہے میرے پاس، مگر تمہیں سننا بھی ہوگا اور یقین بھی کرنا ہوگا۔ کیا تم نے مجھے دھوکہ نہیں دیا؟ اس کا جواب دو اور جاؤ۔ وہ کئی لمحے اس کی طرف دیکھتا رہا۔ ہاں، اب جاؤ۔ تم نے کبھی مجھ سے اس انداز میں بات نہیں کی۔ مجھے معلوم ہے کہ تم ناراض ہو، مگر اتنی۔ اسے افسوس ہو رہا تھا اس کے انداز پر۔ جس انداز میں تم نے دھوکہ دیا ہے، اسی انداز کو میں نے اپنا لیا۔ وہ دھوکہ صرف اتنا تھا کہ میں ڈورس کے کہنے پر تم سے ملا تھا، صرف اتنا کہ میں اپنی یونیورسٹی چھوڑ کر تمہاری یونیورسٹی آ گیا تھا۔ تم سے پہلی بار ملنا ہی وہی دھوکہ تھا، بس صرف اتنا ہی، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں۔ اوکے، اب جاؤ۔ وہی انداز
میں جاؤں گا مگر تمہیں لے کر، اس نے اسی مضبوط لہجے میں کہا۔ تمہیں میری بات سننا ہوگی، ایک ایک لمحے کی بات، جتنا جھوٹ تھا وہ سب تمہیں بتا دیا، جو سچ ہے وہ بھی سنو۔ مجھے کچھ نہیں سننا، تم نے سنا نہیں، تم نہیں جانتے کہ میں کون ہوں۔ وہ عین اس کے سامنے آ کر کھڑا اس سے پوچھ رہا تھا، اس کی آنکھوں میں دیکھتے نہیں اس نے ذرا سا تعامل بھی نہیں کیا۔ تم جھوٹ بولو گی اور میں مان جاؤں گا؟ تمہیں کیا لگتا ہے کہ تم جھوٹ بولو گی اور میں مان جاؤں گی؟ میری محبت تمہیں ابھی بھی جھوٹ لگتی ہے؟ وہ سب جو میرے اور تمہارے درمیان ہے محبت، وہ استہزائیہ ہنسی۔ تم دھوکے کی محبت کہہ رہے ہو؟ تم ڈورس کے فیانسی ہو اور تم اپنا جھوٹ لے کر میرے پاس آئے ہو؟ تم میں اور مجھ میں محبت تھی، تم اپنا وقت ضائع کر رہے ہو۔ اگر یہ ضیاع ہے تو مجھے منظور ہے، مجھے بولنے دو۔ میرا تم سے اس کے کہنے پر ملنا جھوٹ تھا، فریب تھا، اور باقی سب وہ میں تھا، اجرم تھا، اور اجرم کے لیے تم۔ جو ٹوٹ چکا ہے تم اسے جوڑ نہیں سکتے۔ اس نے جیسے کچھ سنا ہی نہیں۔ غلط فہمیاں کہاں نہیں ہوتی، غلط فہمیاں ہوتی ہیں، جھوٹ اور فریب نہیں۔ مجھے ڈورس نے تم اسی کے پاس جاؤ، اس کا لہجہ حد درجہ رخت ہو گیا ہے، جس کے پاس مجھے ہونا چاہیے میں اسی کے ساتھ ہوں۔ ایک بار، صرف ایک بار میری بات کا یقین کر لو۔ اس نے دونوں ہاتھوں سے اسے جھنجھوڑا۔ تم یہاں سے جاؤ گے یا سیکیورٹی سے تمہیں نکلواؤں؟ اس نے غصے سے اس کے ہاتھ جھٹکے۔ تم مجھے نکلواؤ گی؟ ہاں، اگر تم خود سے نہیں جاؤ گے۔ تم مجھے دیکھنا نہیں چاہتی، سننا نہیں چاہتی؟ تم تو مجھ سے محبت کرتی تھی۔ مجھ سے محبت کے سوال جواب مت کرو۔ صرف ایک یہی لفظ ایسا ہے جس پر مجھے بات نہیں کرنی۔ اگر تم بات کرنا نہیں چاہتی تو ٹھنڈے دماغ سے میری بات سنو۔ اسے غصہ آ گیا تھا۔ 1 سال 3 ماہ سے تمہیں پاگلوں کی طرح ڈھونڈ رہا ہوں اور تم مجھے سننا نہیں چاہتی؟ تم یہ جاننا نہیں چاہتی کہ وہ کیا ہے جو میں کہنا چاہتا ہوں؟ تم خفا ہو، میں جانتا ہوں، مگر مجھے موقع تو دو۔ میں تمہیں بتانا چاہتا ہوں کہ تمہارے بغیر میری زندگی کیسے ہے، تمہارے بغیر اجرم کیسا ہے۔ اس نے بے تاثر آنکھیں لیے اسے دیکھا۔ بس اب تم جب تک چاہو یہاں رہو۔ وہ باہر کی طرف بڑھی۔ تم ایسے کیسے جا سکتی ہو؟ حیرت سے زیادہ اسے دکھ تھا۔ پیچھے سے جا کر اس کا بازو پکڑ کر اس نے اسے اپنی سمت گھمایا۔ میں جا سکتی ہوں؟ اس نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا۔ جیسے تم چلے گئے تھے۔ مینال، میں معافی مانگنے آیا ہوں۔ مجھے اتنا وقت تو دو کہ میں تمہارے گلے شکوے دور کر سکوں۔ کال سیکیورٹی پلیز۔ راہداری میں 1-2 لوگوں کی آمد و رفت تھی، جن میں سے ایک سے مینال نے کہا۔ میں نیکسٹ ایپیسوڈ جلدی اپلوڈ کروں گی، تب تک کے لیے اللہ حافظ، اپنا خیال رکھیے گا۔